اللہ عنका, اللہ ہمیشہ تجھے رنجیدگی سے بچائے، تیری حفاظت کرے، تیرا دل کبھی نہ ٹوٹے، تو ہمیشہ خوش رہے محبوب، سلامت رہے، آباد رہے، شاداب رہے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جب ہم دیتے ہیں تو دعا کہلاتی، جب اللہ کرتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ کلمات فرما کر پھر انداز ملاطفت میں محبت بھرے لہجے میں پوچھا، لما اذنت لهم محبوب، تو خوش رہے، سلامت رہے، جو کیا ہے تیرا دل نہ ٹوٹے، تو خوش رہے۔ مگر محبوب انہیں اجازت کیوں دی؟ نہیں دینی تھی، یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، گستاخ لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں۔ اتنے میٹھے پیار بھرے انداز سے کلام کیا۔ یہ اسلوب کسی اور پیغمبر کے لیے نہیں اپنایا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت میثاق کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ کتنی مثالیں دوں، بس اس مثال پہ ختم کروں گا بات۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں 150 سے زیادہ، 200 کے قریب مقامات ہیں جہاں کا یہ ایک الگ سٹڈی ہے، میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ میں نے مقام رسالت کی یہ جہت سمجھانے کے لیے ایک قرآنی آیات کو بائی دی وے کوٹ کر دیا۔ 150 سے 200 الگ مقامات ہیں۔ وہ جو 150 آیات ہماری زیر مطالعہ ہیں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ الگ مقامات ہیں جہاں اللہ نے انبیاء سے کیسے ڈیل کیا، رسولوں سے کیسے ڈیل کیا، سب سے، اور اپنے محبوب سے کیسے خطاب کیا، اس کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضور کے ساتھ تعلق اور ادب کے انداز نرالے ہیں۔ ان کے آداب کے لیے حدیں مقرر تھیں، حضور کی آداب کے لیے حدوں کو اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ تو میثاق کا ذکر کیا کہ اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیے، میثاق اور حلف نامے لیے، اور ان میں حلف ناموں میں حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، ترتیب کے ساتھ۔ یہ رسول ہیں، سب سے پہلے اولو العزم 5 رسول ہیں۔ 313 رسولوں میں سے 313 رسولوں میں سے اولو العزم 5 ہیں، 5 رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخری نبی اور رسول حضور علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم انبیاء اور رسول ہیں۔ اب ان 5 سے میثاق کا ذکر اللہ فرمانا چاہتا ہے۔ اب ترتیب سے بات کی ہے، سب سے پہلے نوح ہیں، ترتیب زمانی میں ان کا نام پہلے، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں زمانے کی ترتیب میں، ان کا ذکر کیا۔ ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر ان کا ذکر کیا۔ ان کے بعد آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام آتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے۔ اب قرآن کا اور اللہ کا انداز بیان پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے انبیاء سے، سب انبیاء سے میثاق لیے، سب انبیاء سے حلف نامے لیے۔ یہ جنرل بات کر کے کہ تمام انبیاء سے عہد لیے، میثاق لیے، حلف نامے لیے، لے کر اب اس کے بعد ان 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان 5 اولو العزم رسولوں سے بھی لیے۔ اب ان کے لیے وہ ترتیب آتی ہے، فرمایا وَمِنْكَ، اور محبوب پھر ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے آپ سے لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے لیا، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے لیا، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، سب رسول العزم 5 رسولوں کا ذکر ترتیب زمانی کے ساتھ کیا ہے۔ تو جب ساروں کا ذکر ترتیب زمانی کے ساتھ آ رہا ہے، ابراہیم کا نام تو پہلے نہیں لیا علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے، درجے میں تو وہ بلند ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام تو پہلے نہیں لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو پہلے نہیں، ہر ایک کا نام جس طرح زمانے بعد میں آتے گئے تو ان کے زمانوں کی ترتیب کے حساب سے لیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام سب سے آخر میں آئے ہیں، کیا حرج تھا کہ آخر میں وَمِن کا کہہ دیا جاتا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابن مریم وَمِن کا، اور ہم نے پھر نوح سے لیا، اور اس طرح ابراہیم سے لیا، اور موسیٰ سے لیا، اور عیسیٰ سے، اور حبیب آپ سے بھی لیا۔ یہ ترتیب زمانی ایک ہی نظم برقرار رہتا، مگر دیکھیے اس رب کے انداز ہیں۔ اب فیصلہ رب سے لینا ہے یا اپنی عقل سے لینا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر تو فیصلہ ہماری عقل نے کرنا ہے تو قرآن کو بھی ایک طرف رکھ دیں، پھر قرآن، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، یہ حاجت بھی نہ رہی۔ حدیث و سنت کا پہلے انکار کرنے کا کئیوں کا ارادہ تھا، اب قرآن والے قرآن کو بھی چھوڑ دیں، کہ قرآن بھی آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ قرآن تو وہ ادب سکھا رہا ہے جس میں حدیں توڑی جا رہی ہیں۔ وہ من کا آخر پہ آ جاتا، ترتیب زمانی کے ساتھ بیان، اس میں ہم آہنگی رہتی، ایک پوری کی پوری یکسوئی اور ہم آہنگی برقرار رہتی۔
مگر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک حضور کے ذکر کے لیے ترتیب مکانی کو بدل دیا، حضور کا ذکر ترتیب رتبی کے ساتھ کیا اور باقی چاروں کا ذکر ترتیب زمانی کے ساتھ کیا۔ ایک حضور کے لیے وہ قاعدہ بدل دیتا ہے، چاروں کے لیے ایک قاعدہ، ایک محبوب کے لیے دوسرا قاعدہ، ایک جگہ ایک بیان ایک جملے میں دو قاعدے لا رہا ہے۔ یہی ترتیب اس نے قاعدہ وہاں بدلا ہے اور بدل کے ایک نیا قاعدہ ادب پیدا کر دیا ہے قرآن میں۔ فرمایا ومن کا جو سب سے آخر آئے ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے، کیونکہ وہ ہے سب سے اونچا۔ پھر ترتیب آ گئی ہے ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم۔ یہ 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر تھا اور آقا علیہ السلام کا ذکر پھر سب سے پہلے کر دیا۔ ان کا ذکر مقدم ہے، بعثت مؤخر ہے، آخری بعثت ہے، ذکر مقدم ہے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ اللہ رب العزت نے جو انداز ادب سکھایا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے، وہ سارا انداز یہ ہے کہ یہ 23 برس قرآن اترتا رہا ہے، 23 برس مختلف حالات تھے، مختلف واقعات تھے، کبھی دن کبھی رات، کبھی جنگ کبھی جدال، کبھی سفر کبھی حضر، کبھی کوئی کیفیت کبھی کوئی کیفیت، 23 برس اترتا رہا ہے۔ 23 برسوں میں ارے کوئی ایک لمحہ تو ایسا آیا ہوتا، کوئی ایک دن ہی ایسا آیا ہوتا، کوئی ایک رات ایسی آئی ہوتی، کوئی ایک مقام نزول قرآن کا ایسا آیا ہوتا جہاں اللہ رب العزت اسلوب بدل کر آقا علیہ السلام کو خطاب پہلے نبیوں کی طرح کر دیتا، آقا علیہ السلام کا تذکرہ پہلے نبیوں کے طریق سے کر دیتا۔ 23 برس کو 1-2 دن کی، ہفتے 2 ہفتے اور مہینے کی بات نہیں ہے، 23 برس کا طویل زمانہ ہے۔ قرآن مختلف حالات میں اترا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، مگر حالات بدلتے رہے ہیں نزول قرآن اور ورود قرآن کے شان نزول کے، مگر اللہ رب العزت کا اسلوب ہر جگہ محبوب کے لیے جدا، سب نبیوں رسولوں کے لیے جدا، 2 قاعدے چلے ہیں، 2 قاعدے چلے ہیں ہر جگہ۔ سبب کیا تھا؟ یہ ساری جو کچھ قرآن مجید کا خلاصہ مختلف آیات کا مزید مطالعہ آج کیا، سبب یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے انداز خطاب سے، انداز بیان سے، اپنے منہاج بیان سے، اپنے اسلوب بیان سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب رسالت کی تعلیم دے رہا تھا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم نبوت و رسالت محمدی کی تعلیم دے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالی ادب سکھا رہا تھا، اور ادب کی حدیں ہیں یا نہیں اور کہاں تک جانا ہے وہ سکھا رہا تھا، احتیاط بتا رہا تھا اس مقام میں۔ عقل کی حدیں میں نے وہی بات کی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ادب کے بات میں عقل کو نکال دیا ہے۔ ادب کے پیمانے، عقل کے پیمانے ہمیشہ روکیں گے اور منزل پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ علامہ نے کیا خوب کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بے خطر، یہ حدوں کو توڑنے والا لفظ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل تو چھت پر کھڑی سوچ رہی ہے کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، جل جاؤں گی۔ یہ شان عشق ہی کو حاصل ہے کہ وہ بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود میں، اور جو بے خطر کودتا ہے اسی پہ آتش نمرود گلزار ہوتی ہے۔ وَقُلْنَا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، پھر اس پر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ یہ ثمر ملتا ہے عشق کا، اور عشق کی وہ آداب سکھاتا ہے۔ تو جب عشق کا مکتب، عشق کی درسگاہ جب ادب سکھاتا ہے، جب عشق کی مجلس ادب سکھاتی ہے، جب عشق کا چشمہ ادب سکھاتا ہے، تو اس کا پہلا، عشق کے ادب کا پہلا ادب ہی یہ ہے کہ حد توڑی جاتی ہے۔ وہ حد عقل کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ اس بات پہ اس شرط کو قائم رکھیں کہ سوائے ادب حد ابدیت و الوہیت کے، سوائے حد ابدیت و معبودیت کے، حد مخلوقیت اور حد خالقیت کے، نبی و رسول کا اور اللہ کا ہونا، یہ حد، اس حد کو برقرار رکھ کر وہ جو نصارہ نے کیا وہ نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ادب سب عالم خلق اور عالم امر کا ہے، اور آقا علیہ السلام کا ادب سارے عوالم کی شرائط اور قواعد سے اونچا ہے۔ عقل تو بیچاری اتنی سی ہے جو وہ جتنی ہے اتنی ہی حد بنائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ادب کے باب میں اتنا عرف اور اعلیٰ احتیاط اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیر مطالعہ آیت ہے، آیت متذکرہ، اس کا اسلوب بھی اس